بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے ساتھ ہیں حضرت مولانا خالد محمود صاحب، جو کہ چیئرمین ہیں اقرا روضۃ الاطفال اکیڈمی کے۔ ان کے بڑے خدمات ہیں، پچھلے 15-20 سالوں سے تعلیمی خدمات ہیں ماشاءاللہ۔ مدرسے میں بھی کام کر رہے ہیں، درس و تدریس کا، اس کے علاوہ اپنا اسکول چلا رہے ہیں۔ آج ان سے ہم کچھ سوالات بھی کریں گے اور تعلیمی سلسلے کے حوالے سے کچھ بات چیت کریں گے۔ بالکل، شکریہ سر، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے؟ طبیعت سیٹ ہے؟ اللہ کے فضل آپ سنائیں سر، کیسے خیریت سے؟ ماشاءاللہ، آپ نے یہ اقرا روضۃ الاطفال اکیڈمی کے نام سے ادارہ چلا رہے ہیں، یہ کب سے آپ نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے؟ سر تقریباً میں 2007 سے اقرا روضۃ الاطفال اکیڈمی کے نام سے میں اسکول چلا رہا ہوں، اور مجھے کراچی یا دوسرے علاقوں میں اسکولوں کو دیکھ کر مجھے شوق ہوا تاکہ ایک ایسا اسکول ہمارے شہر کے اندر ہو جہاں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ہونا چاہیے۔ تو اس شوق کو دیکھ کر مد نظر رکھتے ہوئے میں نے اقرا روضۃ الاطفال اکیڈمی 2007 سے اپنے شہر شاداب کوٹ میں اسٹارٹ کیا ہے۔ الحمدللہ ابھی تک چل رہا ہے۔ اچھا سر، کیا فرق ہے مطلب آپ کے تعلیمی سلسلے میں یا دوسرے جو پرائیویٹ اسکولز ہیں اس میں کیا فرق ہے کہ مطلب آپ لوگوں کے نظام میں یا دوسرے جو نظام میں؟ سر اصل میں فرق کوئی اتنا خاص نہیں ہے، یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسکول کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم یعنی قرآن مجید کی تعلیم ہونا چاہیے۔ جی اور قرآن مجید کے لیے ہم نے ایک آسان طریقہ بنایا ہوا ہے۔ ہمارے اقرا اسکول جو ہیں کراچی میں ہیں یا کوئٹہ میں ہیں یا دوسرے لاہور میں ہیں یا پشاور میں ہیں، KPK میں بہت سارے ہیں، تو ان کا طریقہ کار تھوڑا مختلف ہے۔ ہم اپنے الگ طریقہ کار ادھر ہم نے ترویج دے دیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ بچوں کو KG اور نرسری کے بعد ان کے اسکول مکمل بند کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو حفظ کلاس میں بٹھاتے ہیں، اور مکمل حافظ قرآن بنانے کے بعد وہ پھر 4تھی یا 5ویں کلاس سے دوبارہ ان کا اسکول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یعنی بیچ والے جو اسکول 1 ہے، 2 ہے، 3 ہے یا 4 ہے، یہ بیچ والے جو کلاسز ہیں وہ ان کے نہیں چلتے ہیں۔ تو ہم نے یہاں یہ اس کام کیا ہے کہ ہم بچوں کو صرف اور صرف حافظ قرآن ادھر نہیں بنا سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہمارے اندرون سندھ میں یعنی جو لاڑکانہ ڈویژن ہے، یہاں پر لوگوں میں تھوڑا سا رجحان اس چیز کا کم ہے، ان کو سمجھانے میں ہمیں بہت بڑا وقت لینا پڑتا ہے۔ تو ہم ایسے کر رہے ہیں کہ بچوں کو اسکول پڑھاتے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ 1 گھنٹہ کا ان کا الگ ایک ٹائم نکال کے جس میں ہم ان کو قاعدہ پڑھاتے ہیں، قرآن مجید ناظرہ پڑھاتے ہیں، تجوید اور قرات کے ساتھ پڑھاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان بچوں کے جو چھوٹی صورتیں ہیں جیسے پارہ عامہ ہے، وہ پارہ عامہ ہم ان کو یاد کرواتے ہیں، اور پارہ عامہ کی چھوٹی صورتیں جو ترجمہ ہے وہ ان کو پڑھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ بچے کے ادھر سے اسکول بھی چلتا رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا قرآن مجید بھی چلتا رہتا ہے، یعنی دونوں ان کے ہم کور کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ، اس ٹائم تک کتنے بچوں نے قرآن مجید جو ہے نا ختم کر دیا ہے اپنے اسکول سے؟ الحمدللہ جتنے بچے جو ہمیشہ ریگولر کے طور پر جو بچے ہمارے اسکول میں پڑھتے ہیں، وہ کافی بچوں نے قرآن مجید ختم بھی کیا ہے، کچھ بچوں نے قاعدہ ختم کیا ہے، کچھ بچوں نے ناظرہ قرآن تجوید کے ساتھ ختم کیا ہے، کچھ بچوں نے پارہ عامہ تقریباً آدھے تک ترجمے کے ساتھ بھی پڑھ چکے ہیں، اور باقاعدہ ان کی ہم پیپر ہم بناتے ہیں، اور ترجمے کا بھی پیپر ہم بناتے ہیں۔ جب ایگزام ہوتے ہیں اس میں وہ ترجمے کے اوپر سے آیتیں لکھی ہوتی ہیں اور نیچے وہ ترجمہ کر کے بچے ہمیں وہ پیپر کر کے دیتے ہیں، یا پھر اوپر ہم لکھتے ہیں کہ یہ فلاں صورت ہے، جیسے صورت اخلاص، اس کا ترجمہ لکھ کر دکھائیں، تو وہ بچہ نیچے اس کا ترجمہ لکھ کر ہمیں پیپر جمع کرواتے ہیں۔ اچھا، تعلیمی سلسلے میں جیسے جو ہے نا آپ کو کوئی مشکلات وغیرہ اس ٹائم تک کس طرح کے مطلب پیش آئے ہیں اور آپ اس پہ کیا جدید کرتے ہیں؟ تعلیم میں سر سب سے زیادہ جو مشکلات میں سمجھتا ہوں، آپ اسکول والے ہیں، آپ کے پاس، ہم سب کے پاس سب سے زیادہ جو تعلیمی ہمارا جو بحران ہے وہ کرونا کے وقت سے شروع ہو گیا۔ 7-8 مہینے مسلسل ہمارے اسکول بند تھے، اور ہم اس کے اسکولوں کے جو بلڈنگ تھے ان کے ہم مسلسل کرائے ہم دیتے جا رہے تھے، اور انکم بالکل زیرو تھا، اور ادھر ہم بلڈنگ کے کرایہ ہمارا چلتا جا رہا تھا۔
تو اس حساب سے ہمارا بہت بڑا نقصان اسی کرونا کی وجہ سے ہوا. اس کے بعد جب وہ بچے دوبارہ اسکول کھلیں، جب وہ بچے آئیں، جیسے کسی ایک اسکول کے 5 یا 6 بچے آپ کے پاس پڑھ رہے تھے، آپ ان کے ساتھ تعاون بھی کیا، آدھا فیس ان سے کہا بھائی نہیں لیں گے، آدھا فیس آپ سے لیں گے. اس کے باوجود بھی جو پیرنٹس تھے وہ تعاون کرنے کے لیے رضامند نہیں تھے. تو وہ کیا انہوں نے بچوں کو اپنے اسکولوں سے نکلوا دیے. کچھ تو اپنے سرکاری اسکولوں کی طرف اپنے بچوں کو لے کر گئے، کچھ تو دوسرے اسکولوں میں لے کر گئے بنا فیس دے کے. تو اسی وجہ سے اسکول کا بہت بڑا نقصان ہوا، اور وہ جو نقصان ہے وہ آج تک ہم بھگت رہے ہیں، اور ہم توکل اللہ پر ہے. انشاءاللہ اللہ رب العزت انشاءاللہ آہستہ سے اس کا ہمیں جو نقصان ہے اس کے نقصان کا جو ازالہ ہمیں کر کے دے گا انشاءاللہ. اچھا، اس میں کوئی پیرنٹس نے یا مخیر حضرات نے آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا کہ بھئی آپ اتنے اچھا ادارہ چلا رہے ہیں، قوم کا مستقبل آپ کے ہاتھوں میں ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہو کہ اس ڈسٹرکٹ کمر شہزاد پور یا لڑکانہ ڈویژن میں اسکولوں کے ساتھ کوئی گورنمنٹ نے تعاون کیا یا مخیر حضرات نے آپ لوگوں کے ساتھ تعاون کیا ہے یا نہیں؟ سر ایسے کرونا کے دوران ہم نے ایسی سنا تھا، ایسی بات ہم نے سنی کہ بھئی گورنمنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنا پورا فگر جمع کریں ہمارے پاس. جی جی. اور کرونا کی وجہ سے جن کے نقصانات ہوئے ہیں اور بلڈنگ کرائے کی وجہ سے، یا کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو بلڈنگ کا جو کرایہ تھا وہ معاف کر دیا، لیکن کچھ ایسے تھے جو بلڈنگ کرایہ معاف نہیں کیے. تو ہمارا جس ادارے میں ہم چلا رہے ہیں ادارہ، ان کا ہم نے پورے کا پورا کرایہ دے دیا ہے. ہمیں کوئی بینیفٹ نہیں ملا. یا گورنمنٹ نے آپ لوگوں کی جو بل وغیرہ تھے بجلی یا گیس یا ٹیلی فون کے، کیا وہ معاف کیے آپ لوگوں کو؟ سر ہمارے پاس ایک تو بجلی کے نہیں ہے، ہمارے پاس پورا سولر سسٹم ہے، اور گیس بھی ہمارے پاس نہیں ہے، گیس کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں. سولر سسٹم ہے، دن کے ٹائم اسکول ہے اور پنکھے چلتے ہیں. اور گورنمنٹ نے یہ اعلان کیا کہ ان لوگوں کو ہم کچھ نہ کچھ بینیفٹ دیں گے، لیکن وہ صرف اعلانات تک محدود ہو گئے اور کچھ بھی کوئی بھی فائدہ ہمیں نہیں ملا. مطلب آپ کے خیال میں یہاں لوگ جو ہے نا کتنا رغبت رکھتے ہیں تعلیمی اداروں سے؟ سر لوگ رغبت سب کو ہے، سب کو شوق ہے تعلیم حاصل کرنے کا، اپنے بچوں کو تعلیم دینے کا، لیکن غربت کی وجہ سے لوگ اسکولوں تک اپنے بچوں کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں. وہ لوگ اتنے پریشان ہیں کہ وہ سوچتے ہیں کہ اپنے پیٹ کا بندوبست کریں، یا بچوں کی تعلیم کا بندوبست کریں، یا ان کی میڈیکل کا بندوبست کریں، یا اپنی جگہ جو کرائے پر ہیں ان کا. اچھا، یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ شادی بیاہ ہے یا کوئی اور تقریبات وغیرہ ان میں تو دل کھول کے لوگ جو ہے نا خرچہ کرتے ہیں بچوں پر، لیکن تعلیمی حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو لوگ اس وجہ سے مطلب اس طرف ان کا رجحان بہت کم ہے. سر شادی بیاہ وغیرہ ایک بات آپ کی تو صحیح ہے، ایک بات پر میں اتفاق نہیں کروں گا. شادی بیاہ وغیرہ سال میں یا کسی 2 سال میں 3 سال میں کبھی ایک بار ہوتا ہے. بچوں کو شوق ہوتا ہے، ان کا ایک اپنا اسٹائل ہے کہ بھائی فلان بچے کو ایسے کپڑے، میرے بھی کپڑے ہونا چاہیے، جوتے ہونا چاہیے. تو اسی طرح والدین مجبور ہو کر پھر وہ بھی والدین بھی سوچتے ہیں کہ سب کے بچے اچھے کپڑے، اچھے بوٹوں میں فنکشن میں پروگرام میں جائیں گے، میرے بچے ایسے جائیں گے، تو اس وجہ سے ان کے اوپر خرچ کرتے ہیں. باقی اصل مین جو مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ غربت ہے. غربت کی وجہ سے لوگ بچوں کو نہیں پڑھا سکتے ہیں. میں نے تقریباً اندازہ لگایا ہے، ایک ایسے بھی میں نے دیکھا ہے پیرنٹس جو اپنے کانوں کے بالیاں بیچ کر بھی اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں. زبردست، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ یہ اتنا ان کا ذوق ہے، شوق ہے. مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ملکی حالات ہیں، تو اس حالات میں لوگ کیا اپنے بچے پڑھائیں گے یا لوگ چپ کر کے گھروں میں بیٹھ جائیں گے؟ بات یہ ہے کہ لوگ محنت کریں، لوگ اپنے گھر کے برتن بیچ کر لوگ اپنے مائیں اپنی کانوں کی بالیاں بیچ کر بچوں کو پڑھائیں، لیکن ڈگری حاصل کرنے کے بعد وہی بچہ دوبارہ کاروبار میں لگ جاتا ہے. اس کو کوئی بھی نوکری یا کوئی جاب کا کوئی مطلب آسرا نہیں ہے. تو اس وجہ سے والدین یہ سوچ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو تعلیم پر اتنا وقت اس کا لگانے سے بہتر ہے کہ بچپن میں اس کو کسی کاروبار میں لگائیں. ابھی لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ان بچوں کو کاروبار میں لگائیں تاکہ بڑے ہو کر یہ اپنے قدموں پر کھڑے ہو سکیں اور کوئی نہ کوئی کاروبار کریں. اس ملک میں بغیر سفارش کے، بغیر پیسے کے کوئی جاب ہے نہیں ہے، کوئی میرٹ نہیں. ظاہر ہے کاروبار کے لیے بھی تو چاہیے انسان کو جو ہے نا تعلیم کی ضرورت ہے. تعلیم کا تعلق نوکری سے تو نہیں ہے، تعلیم ایک انسان کو شعور دیتا ہے، تیسری آنکھ ہے. ظاہر ہے جب تعلیم ہی نہیں ہوگی تو کاروبار کیسے کریں گے وہ؟ سر بات یہ ہے کہ
تعلیم سے وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ تعلیم لازمی ہے، وہ بچہ اگر کہیں بھی جائے گا تعلیم کے ساتھ اس کی آسانی ہوگی کاروبار میں. مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے جدید دور ہے، ابھی آپ کا جو ہے نا کمپیوٹر کا دور ہے اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، ہر چیز جو ہے نا بغیر تعلیم کا تو نہیں ہو سکتا ہے. تو پھر اس میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا سر وہ بات یہ ہے کہ تعلیم جب پیرنٹس اپنے بچوں کو تعلیم اچھی تعلیم دیں گے تو وہ بچے کا تعلیم انشاءاللہ کبھی ضائع نہیں ہوگا. لیکن پیرنٹس کا خواب ہوتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بچوں کو تعلیم دے کے اس کے بعد میں جاب کوئی مل جائے، ان کو یہی خواب ہوتا ہے سب کا. تو لیکن جب ان کا خواب پورا نہیں ہوتا ہے تو وہ پیرنٹس ابھی سے مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن ان کو ایسا نہیں ہونا چاہیے، تعلیم تو بچوں کو دینا چاہیے، اس کے بعد اللہ پر توکل کرے. اگر کوئی سرکاری جاب نہیں مل رہا تو پرائیویٹ جاب اس کو ضرور مل جائے گا. اگر باہر کسی فارن کنٹریز میں وہ بچے جائیں گے تو کسی نہ کسی اچھے فیکٹری میں کام میں انشاءاللہ لگ جائیں گے. چلو محمود صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا اپنا قیمتی. جزاک اللہ خیر، شکریہ آپ کو، مہربانی.